راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، جس طرح سے ہر ایک چیز بدل گئی ہے گزشتہ 8 سے 10 سالوں میں، بالکل اسی طرح سے رشتے ناتوں کا سلسلہ بھی بہت زیادہ بدل گیا ہے۔ محبتیں بھی اب ٹھنڈی پڑ گئی ہیں اور ملنے جلنے کا انداز بھی تقریباً بدل چکا ہے، لیکن کمال ہیں وہ لوگ اور سلام ہیں ان سب لوگوں کو جو آج بھی اسی انداز سے محبت کرتے ہیں، آج بھی ان کا میل جول ویسا ہی ہے اور آج بھی اسی گرم جوشی سے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں بدلاؤ کی، تو شادی بیاہ کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے ان میں بھی اب کافی بدلاؤ آیا ہے۔ پہلے پہل تو والدین جو تھے وہ کہا کرتے تھے بچوں کو کہ بھئی اب تمہاری شادی کی عمر ہے، ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے پہل تو والدین جیسے بھی طے کر دیتے تھے بچے اس پر آمین کر دیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لڑکے ہوتے تھے والدین انہیں مجبور کیا کرتے تھے کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہے، اب تم شادی کروا لو، ہم تمہارا رشتہ دیکھنے والے ہیں۔ اور لڑکے کہا کرتے تھے جی نہیں، ابھی ہمیں اور زیادہ ترقی کرنی ہے، ہم اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہم شادی کریں گے۔ لیکن آج کل یوں ہونے لگا ہے کہ 16، 17 یا 18 سال کے لڑکے اپنے والدین سے بضد ہونے لگے ہیں کہ فلاں لڑکی سے ہماری شادی کروا دیجئے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی جرت کیسے آ گئی کہ والدین کے سامنے اتنی بہادری سے یہ والی بات کر رہے ہیں۔ تو جناب اس حوالے سے توازن برقرار رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنی پسند جو ہے اس کا ذکر کریں، لیکن والدین کی مرضی کے بغیر نہیں۔ والدین بھی اسی طرح سے اپنے بچوں کی پسند کا خیال رکھیں، لیکن خود ضرور دیکھ لیں کہ کیا یہ رشتہ میرے بچے کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا کی مرضی ضرور جانیں کہ کیا خدا اس رشتے سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ جب اس طرح سے ہم کسی بھی رشتے کی بنیاد رکھیں گے تو وہ یقیناً کمال تک پہنچے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا ضرور خیال کریں کہ شادی سے پہلے بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لائق ہو جائے اور اسے شادی کے رشتے کی اہمیت وہ بخوبی پتہ ہو۔ جب اس طرح سے رشتے بندھیں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا تو بچے بہتر ہوں گے، اور بچے بہتر ہوں گے تو ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، گھر میں خوشحالی ہوگی اور خدا کی برکت ہوگی۔ آئیے اسی کے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے اور نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط کو شامل کروں پروگرام میں، پروگرام کا پتہ نوٹ فرما لیجئے جسے استعمال کرتے ہوئے آپ ہمیں خط بھیج سکتے ہیں اور اپنے میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو جناب خط لکھ کر آپ ہمیں پوسٹ کریں گے ہمارے اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ کال یا میسیج کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655 یعنی 0316 7477 655۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے، اور یوٹیوب چینل ہے PCRM TV کے نام سے۔ تو جناب ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ سو جناب ہمیں فیس بک پر لائک کیا ہے اور ہمیں کمنٹس کیے ہیں ہمارے پیارے بھائی
आरजे सफदर शाह ने। उन्होंने लिखा है उम्दा और शानदार प्रोग्राम। हाफिज नईम अहमद लिखते हैं सलाम पीसीआरएम, रोजाना की तरह पीसीआरएम से आज भी अपना फेवरेट प्रोग्राम राह जिंदगी जोशुआ भैया की खूबसूरत आवाज में सुना। इब्तदाई गुफ्तगू निहायत सबक आमूज थी। कलाम मुकद्दस सुनकर बहुत बरकत और राहत मिली। शुक्रिया प्यारे भाई हाफिज नईम अहमद। और इसी के साथ आमिर जमील साहिब हैं जिन्होंने हमें लाइक किया। और कलब अब्बास साहिब ने भी कमेंट किया है फेसबुक पर। उन्होंने लिखा आदिल मुश्ताक एंड शिजरा ईमान प्लेइंग वेल इन दिस प्रोग्राम बाय PCRM. Starting of program by Adil and Shizra Iman talked extremely well. Say salam to all of you. Thank you very much प्यारे भाई। इसी तरह से आप हमें लिखते रहिएगा और हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। इसी के साथ एक मैसेज है प्यारे भाई असद मुराद का। इनके इलाके का नाम मैं जरूर लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बिलेदा गांव का नाम है, जिला है केच और सूबा है बलूचिस्तान। लिखते हैं मोहतरम जोशुआ बशीर साहिब, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बादल सलाम अर्ज है कि मैं अपने खानदान के हमरा बखैरियत हूँ और दिल से दुआगो हूँ कि आप हजरात भी सेहत और सलामती के साथ हों। आमीन। जी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, शुक्रिया आपने हमारे लिए दुआ की। आप लिखते हैं मोअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हमारा मुआशरा जिन मसाइल से गुजर रहा है उनमें एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हमने अपने दरमियान मौजूद अच्छे, सच्चे और मुखलिस किरदारों को नजरअंदाज करना सीख लिया है। हालांकि ऐसे लोग न सिर्फ माजी में मौजूद थे बल्कि आज भी हमारे आसपास सांस ले रहे हैं, मगर बदकिस्मती से उनका किरदार वक्त की गर्द में धुंधला चुका है। इस धुंधलाहट की असल वजह और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। शुक्रिया आपने तबसरा किया, बिल्कुल ये बात हमने की थी और वाकई इन किरदारों पर रोशनी डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपने बड़े अच्छे तरीके से इस दर्द को महसूस किया है और उसे कागज और कलम की जीनत बनाया है। बहुत शुक्रिया। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ें, सुने सिलसिला कुदरत के करिश्मे। खुदा ने ना सिर्फ जमीन की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए चीजें बनाई बल्कि फजा के हुस्न को बढ़ाने के लिए भी परिंदों को पैदा किया। इन परिंदों के डिजाइन्स और रंग नहायत ही दिलकश होते हैं जो कि हुस्न का एक अलग ही नमूना पेश करते हैं और इसके साथ साथ ये कुदरती तवाजुन को भी बरकरार रखते हैं। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने परिंदों को बनाकर कहा कि परिंदे जमीन के ऊपर फजा में उड़े और खुदा ने उन्हें देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। परिंदे दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूकात में से एक हैं। वैसे खूबसूरती का कोई मेयार तो मुकर्रर नहीं, हर मखलूक ही अपने दायरे में खूबसूरत कहलाती है, लेकिन ऐसी मखलूकात जो दिल के दरीचों को खोलकर दिमाग में हुस्न की महक को भर देती हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। और ऐसी ही मखलूकात में परिंदे भी शामिल हैं। इनको देखना और खालिक की तारीफ करना इंसान को हुस्न की वादियों में ले जाकर उसके वजूद को खुशबुओं से मुअत्तर कर देता है। दुनिया में इंसानी गिनती के मुताबिक परिंदों की जुमला तादाद 9703 है। अब हकीकी तादाद का इल्म तो सिर्फ खालिक हकीकी को ही हो सकता है। परिंदों की इस तादाद को साइंसदानों ने 23 कबीलों और 142 खानदानों में तकसीम किया है। फिल वक्त इन परिंदों में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद रेड बिल्ड क्विला नामी परिंदे की है। ये परिंदे अपनी रंगारंगी के बायस कुदरत का एक अनोखा शाहकार बनकर उभरते हैं, जबकि बास परिंदे ऐसे भी हैं जो एक दो रंगों में ही बहुत खुशनुमा दिखाई देते हैं। इन परिंदों की अशकाल भी एक दूसरे से बहुत हद तक मुख्तलिफ होती हैं और आज जिन परिंदों की बात हम करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहला परिंदा सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज है। ये एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है और इसको उर्दू में नाम देना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर उर्दू की मफहूमी इस्तिलाह में कहना चाहें तो यूं कहेंगे कि ये आला हुस्न का हामिल जन्नत का परिंदा है। इसका हैवानी नाम सुपरबा लोफोरीना है और इस चिड़िया की प्लमेज यानी परिंदों की बैरूनी परत बिलखसूस विंग्स की साख्त बहुत ही खूबसूरत होती है जो मुसलसल तब्दील होती रहती है। इस चिड़िया का आराइशी, खुशनुमा और लम्हा बा लम्हा शक्ल बदलने वाला चमकीले रेशों से बना हुआ प्लमेज
ایک عجوبہ ہے جو انسان کے ذہن کو حیرت کی وادیوں میں گم کر دیتا ہے۔ یہ پلمیج کبھی تو سبزی مائل نیلے ریشوں سے ڈھکا ہوا نظر آتا ہے اور کبھی اس میں نیلا رنگ مغلوب دکھائی دیتا ہے اور کبھی کبھی تو سبز رنگ ابھر آتا ہے۔ دیکھنے والا آخر یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس چڑیا کے ریشے کون سے رنگ کے ہیں۔ یہ رنگ اس چڑیا کے سینے پر دکھائی دیتا ہے جبکہ اس کے جسم کا پچھلا حصہ مخملی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ چھوٹے سائز کی یعنی 26 سینٹی میٹر اور 60 گرام وزنی چڑیا کا رقص اس قدر نازک اور دل کو لبھانے والا ہے کہ یہ قلم کی گرفت میں آ ہی نہیں پاتا۔ نر ایک خاص قسم کا رقص کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مادہ کو متوجہ کر سکیں۔ خوبصورت پرندوں کی اس فہرست میں دوسرا نام کائنڈ آف سیکسنی نامی پرندے کا ہے۔ یہ 22 سینٹی میٹر لمبا پرندہ ہے جس کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اس چڑیا کے نچلے حصے میں بھورے رنگ کے پر پائے جاتے ہیں اور اس کا سر بہت ہی واضح ہوتا ہے۔ اس چڑیا کی سب سے نمایاں بات اس کے سر کے پچھلے حصے میں 2 چپٹی ساختوں کا نکلنا ہے۔ ان لمبی ساختوں کی لمبائی چڑیا کی لمبائی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چڑیا 22 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے لیکن یہ لمبی ساختیں تو 50 سینٹی میٹر سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہیں جن پر نیلے رنگ کے جاذبیت رکھنے والے ڈیزائنز پائے جاتے ہیں۔ یہ چڑیا جب اڑان بھرتی ہے تو یہ ساختیں ہوا میں لہرانے لگتی ہیں اور حسن کا ایک بے حد انوکھا منظر پیش کرتی ہیں۔ اگلا پرندہ ٹرمپٹ مینیوکوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت پرندہ اپنے سر کے اوپری حصے میں دونوں جانب ہیڈ ٹفٹس رکھتا ہے۔ اس میں نر اور مادہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان میں سائز کے علاوہ کوئی واضح فرق نہیں پایا جاتا۔ 31 سینٹی میٹر لمبے اس پرندے کا رنگ سبزی مائل سیاہ ہوتا ہے جس میں ارغوانی رنگ کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت خوشنما نظر آتا ہے، ایسا کہ دیکھیں تو بس پھر دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اور اگر بات کی جائے ویسٹرن پیروٹیا کی تو یہ 33 سینٹی میٹر لمبا خوشنما پرندہ ہے جس کی دم درمیانی سائز کی ہوتی ہے اور ان میں نر اور مادہ کے درمیان بھی واضح فرق پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ سینے پر ان کا پلمیج مختلف ہوتا ہے اور یہ بہترین رقص کرتے ہیں اور ان کا رقص بیلرینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی خوبصورت پرندوں میں سے ایک پرندہ ولسنز برڈ آف پیراڈائز بھی ہے۔ یہ پرندہ کئی رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ اپنے سر کے اوپر چمکدار آسمانی رنگ کے ریشوں کا تاج رکھتا ہے۔ یہ 21 سینٹی میٹر لمبا پرندہ کالے، لال، بھورے اور سرخی مائل رنگوں کا امتزاج ہوتا ہے اور یہ دیکھنے والے کو اپنی طرف دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کے پچھلے حصے سے 2 دائروی طریقے پر مڑی ہوئی ساختیں ہیں جو یہ پرندہ اپنی روزمرہ زندگی میں مسلسل استعمال کر کے دنیا کو نئے سرے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے، بات ہم کر رہے تھے آغاز میں جناب کہ کس طرح سے آج کل نوجوان جو ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اتنی باتیں کر لیتے ہیں جتنی کہ ہم اپنے وقت پہ نہیں کیا کرتے تھے۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا ہمارے ہی علاقے میں اور وہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا بضد تھا کہ میری شادی جو ہے وہ فلانی جگہ پر کی جائے، اور وہ لڑکی بھی اسی علاقے کی ہی تھی اور وہ لڑکی ذرا تعلیم یافتہ ہو چکی تھی اور اب وہ کسی اچھے آفس میں جاب بھی کرنے لگی تھی۔ اب یہ جناب ہمیشہ کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی موڑ پر، اور کبھی گٹکا کھا رہے ہیں، کبھی پان کھا رہے ہیں اور کبھی کبھی ڈرنک بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، وہ بھی پڑھا کرتی تھی اور وہ آگے نکل گئی اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ یوں ہی آوارہ رہ گئے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی بہن یا بیٹی کا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں کیوں پکڑائے گا؟ کیوں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ چننا چاہے گا جو کہ آوارہ ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی قیمتی چیز کو لینے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر خود قیمتی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بالکل کام نہیں کیا اور اب وہ نوجوان بھائی صاحب جو ہیں وہ اونچی اونچی چلاتے ہیں، وہ چیختے ہیں اور کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ اگر آپ نے وہاں پر جا کر میرا رشتہ نہ پوچھا
تو मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा. अब खैर खुदा की शुक्रगुजारी कि खुदा हमेशा हमें इस्तेमाल करता है ऐसे मामलात को सुलझाने के लिए. हमने बहुत कोशिश की है उस मामले को सुलझाने की. अब काफी हद तक ये मामला सुलझा हुआ है, लेकिन ये सुलझा इस तरह से कि हमने लड़की को भी और लड़के को भी थोड़ा वक्त दिया. हमने कहा हो सकता है बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर 2 साल के वक्त में आप अपने आप को बेहतर बनाओ तो. जनाब मान गए, लड़की भी मान गई, लेकिन 2 हफ्ते के बाद मुझे लड़के के घर से कॉल आई कि वो फिर उसी तरह वावेला कर रहा है. और जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वो कहता है कि ना मैं काम कर सकता हूँ जमकर और ना ही इतने अरसे में मैं बेहतर हो सकता हूँ. आप यूं ही मेरी शादी वहां पर करवा दीजिए. और मैंने एक बात कही कि भाई अपनी अक्ल की आंखें, अपने शाऊर की आंखें जरा खोल कर देखो, ये आसान काम नहीं है. कोई क्यों तुमसे अपनी बेटी का रिश्ता जोड़े जब तक कि तुम अपने आप को बेहतर नहीं करते हो. तो यही बात है जनाब, तमाम नौजवानों से ये गुजारिश है कि इससे पहले कि आप जल्द अज जल्द शादी की ख्वाहिश करें, किसी की बहन बेटी को अपने घर लाएं और फिर आप उसे लाकर उसकी जरूरियात पूरी न कर सकें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी. तमाम नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है कि इससे पहले कि किसी की बहन या बेटी आपके घर में आए आपकी बीवी बनकर, आप अपने आप को पहले इस काबिल बनाइए कि आप उसके अखराजात और शादी की तमाम जिम्मेदारियां उन्हें बखूबी तौर पर निभा सकें. पैसे के साथ साथ आपको हिकमत में भी तरक्की करनी है, बाशाऊर होना है कि आप इस रिश्ते को बखूबी निभा सकें और साथ साथ अपने खानदान को भी लेकर चल सकें. फिर देखिएगा जिंदगी बड़ी जबरदस्त होगी, जिंदगी मजेदार होगी और जिंदगी में बरकतें भी आएंगी. प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला यूथ टॉक. जी प्यारे सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और अपने काम खूब अच्छे से अंजाम दे रहे हैं. जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं और जिंदगी की नेमत को एंजॉय कर रहे हैं. आज भी PCRM में हमारे साथ मौजूद हैं बहन नौशीन और बहन शिजरा. सो वेलकम टू द स्टूडियोज. थैंक यू. और यूथ टॉक में आज भी हम बात करेंगे एग्जाम्स के टॉपिक पर, स्टडीज के टॉपिक पर. सो जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो एग्जाम्स बाज़ात एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब जो है वो एक बन के सामने आते हैं. तो इसकी जो वजूहात हैं उस पर आज भी हम बात करेंगे. सो सिस्टर नौशीन, आप इस बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं इस बात पे इत्फाक करती हूँ कि मेरे ख्याल में तो हमने बच्चों को एक्चुअली ना प्रेशराइज इतना कर दिया है, स्पेशली फैमिलीज ने भी, कि हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को शुरू से ही कहना शुरू कर देते हैं अगर फर्स्ट पोजीशन ना ली, अगर इतने मार्क्स ना लिए तो ये होगा ये होगा. मतलब एक डर, एक खौफ हम अपने बच्चे में इतना डेवलप कर देते हैं कि टीचर्स तक पहुँचते पहुँचते तो वो चीज़ है, लेकिन हमारे घर से ही वो चीज़ इतनी डेवलप होके आगे जाती है कि शायद बच्चा अपनी उन चीज़ों को वैसे कंसीडर ही नहीं करता है जैसे उसको करना चाहिए. बिल्कुल. और हमारी फैमिलीज इस तरीके से जज करती हैं कि जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई या जो फर्स्ट रैंक में हुआ शायद वही इंटेलेक्चुअली या एकेडमिकली जो है वो आगे बढ़ेगा और फैमिलीज में भी वही प्रमोट किया जाएगा. और जिसके 60% हैं, फर्स्ट डिवीजन बन रही है, वो उन्हें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाता और उन्हें बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है कि शायद ये आगे जाकर सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हैं. शिजरा, आप बल्कि मेरी बात से इत्फाक भी करेंगे क्योंकि एज अ स्टूडेंट कि हमारे स्कूल्स में भी यही ट्रेंड है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी, कि जो बच्चे पोजीशन होल्डर्स हैं टीचर्स भी ज़्यादा उन्हीं को ही करती हैं आगे हर चीज़ में. प्रोग्राम्स हो गए, स्पीच हो गई, डिबेट्स हो गई, और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं. और कहीं ना कहीं हमारे लिए जो आज ये प्रॉब्लम्स या हमें जो फेस करनी पड़ती हैं वो यही है कि इग्नोरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है. बिल्कुल ऐसे ही है. और एक स्टूडेंट जो है वो ये समझता है कि मुझे फर्स्ट आना है, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आया तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल नाकाम हूँ या बेकार हूँ. और ये बात उसको उसके घर से या उसके सर्कल से ही मिली होती है कि हाँ भाई, अगर तेरी पोजीशन आई है तो फिर सोसाइटी में तू कोई फाल शख्स है, वरना तू बिल्कुल बेकार शख्स है. अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक क्लास में 30 या 40 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से कितने फर्स्ट आ सकते हैं? उनमें से तो एक ही फर्स्ट आ सकता है, एक सेकंड हो जाएगा, एक थर्ड हो जाएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा जो है बाकी सारी कॉमन पोजीशंस हैं.
اور ان 3 اسٹوڈنٹس کے علاوہ کیا باقی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیلئر ہیں؟ یہ ایک بڑا ہمارے لیے ایک کویسچن ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ شاید پاسٹر جی آپ کو نالج ہو اس چیز کا کہ جتنی بھی ہماری یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ پوزیشنز نہیں ہوتی ہیں اسٹڈی میں، وہاں پہ گریڈز ہوتے ہیں. آپ کے کتنے بچے اے گریڈ میں فال کرتے ہیں، کتنے بی میں فال کرتے ہیں، کتنے سی میں، وہاں پہ آپ کی گریڈنگز ہیں. آپ کبھی بھی پوزیشنز پہ بچوں کو نہیں رکھتے. کیونکہ جب آپ پوزیشنز دیتے ہیں نا، آپ اسپیسیفک کرتے جاتے ہیں. آپ کا کمپٹیشن اس حساب سے 3 بچوں میں تو بہت ٹف ہو جائے گا کیونکہ ان 3 نے آپس میں ہی لڑتے رہنا ہے. لیکن جو باقی ریمیننگ 27 بچے ہیں نا، وہ ایک سائڈ پہ لگ جائیں گے. ان کو ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ 3 آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی انہوں نے پوزیشنز لینی ہے. یہ ٹیچرز کا فوکس بھی ان 3 بچوں پہ ہے، ان 3 پیرنٹس کا فوکس بھی ان 3 بچوں پہ ہے کہ ہم نے ان کو کرنا ہے. باقی پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہے چل رہا ہے، ہمارے بچوں نے اسی جگہ پہ رہنا ہے. اور ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے سرکل کو آئی بلیو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹیلیجنس از ناٹ لائک ٹیکنگ گڈ مارکس، اور اگر ہم لوگ فرسٹ پوزیشن میں فال کر رہے ہیں اسے ہی ہم لوگ انٹیلیجنٹ کہیں گے یا اسی اسٹوڈنٹ کو کہیں گے. بلکہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹیلیجنس تو وہ 60% والے بچے میں بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے، بٹ اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری ٹیچرز کا، ہمارے جتنی ایڈمنسٹریشن ہے ان کا سارا دھیان جو ہے وہ پوزیشن ہولڈرز پہ چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو 60% والے ہیں وہ اسی طریقے سے لوز فیل کرتے ہیں اور وہ پیچھے سے پیچھے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ نہیں آتا میرے جیسا، وہ اکثر یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم آؤٹ آف دا گیم. ایک سپیریورٹی اور انفیریورٹی کا جو ایک کمپلیکس ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک کلاس ہے، جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آنے والوں کی ایک کلاس ہے اور ہماری جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاس ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے اپنے اسکول کا ٹائم، کیونکہ اسکول میں یہ چیز زیادہ ہوا کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ بچے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں انہیں سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں یا ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے یا پیرنٹس زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہی اس چیز کو جو ہے وہ آن کر پائیں گے یا حاصل کر پائیں گے، اینڈ وی کین ناٹ اچیو اینی تھنگ. تو سائیکولوجیکلی بڑا پریشر ہوتا ہے. سو بہت بہت شکریہ بہن نوشین اور بہن شترا، آپ نے بہت ہی قیمتی جو انپٹ دیا، اور اس کے ذریعے سے یقیناً ہمارے سامعین محظوظ بھی ہوئے ہوں گے اور انہوں نے سیکھا بھی ہوگا. اور جو ہمارے کچھ اسکول جانے والے سامعین ہیں یا کالج جانے والے سامعین ہیں، سو کسی نہ کسی طرح سے اس پروگرام کو سن کے مینٹلی وہ ریلیکس بھی ہوئے ہوں گے اور ایز بھی ہوئے ہوں گے. سو یہی ہمارا مقصد ہے. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک. جس طرح سے نوجوان لڑکوں سے میں نے گزارش کی، اسی طرح سے نوجوان لڑکیوں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا. یاد رکھیے، کبھی بھی کسی کے چنگل میں مت پھنسیے. وہی شخص آپ کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، جو آپ کی عزت کا سبب ہے، جس سے معاشرے میں آپ کی عزت افزائی ہو. اور ایسا شخص آپ کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا جو آپ کی رسوائی کا سبب ٹھہرے. اور خاندان کے ساتھ مل کر چلنے میں، والدین کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے اور آپ کے لیے برکت ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت عطا فرما. تیری منت کرتا ہوں اپنے آسمان کے دریچے کھول کر ان کے مال و اسباب پہ اپنی برکت نازل فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف جاتی رہے، کاروبار ختم ہو چکا ہے تو اس کا کاروبار چمک اٹھے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.